میں نے کافی مجلسیں کافی محفلیں پڑھی ہیں، لیکن آج نہیں پچھلے سال بھی تقریباً میں نے یہ دیکھا ہے کہ ستارہ والے اور جو لوگ باہر سے شرکت کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی عقیدت اور محبت سے سنتے ہیں، تو تھکے تو نہیں؟ چلو ایک بات مان لیتے ہیں، سارا سال سوتے ہیں، آج نہ سویا تو کوئی بات نہیں۔ جس کی خاطر بیٹھے ہیں، تاجدار کائنات کی خاطر بیٹھے ہیں۔ یہ مہینہ سرکار غوث ثقلین کا ہے، دامن میں میرے ہاتھ ہے پیران پیر کا۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ادب کی بات آ جائے تو کوئی بھی جتنا بھی پیر ہو، کوئی بھی جتنا بھی امیر ہو، کوئی جیسا ہو، کوئی صوفی ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی علامہ ہو، جتنا بھی ہے، اس کا ادب اس کی جگہ، اس کے ادب سے بڑھ جانا مصطفیٰ کا ادب۔ تو میں یہ کہوں گا ہر ایک میری محفل میں آ سکتا ہے، کچھ دیر سخن کا لطف پا سکتا ہے، اور جو بیٹھا ہے وہ ذرا سکون سے بیٹھے، جو بیٹھا ہے وہ ذرا سکون سے بیٹھے، اور جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، جو جانا چاہتا ہے۔ اور تو محمد کو صرف دین سمجھا، اس کا مطلب کہ تو نہیں سمجھا۔ ناظرین محترم، میں اپنی ذمہ داری سے جو کہتا ہوں، میں سفر کر رہا تھا تو ایک شخص میرے ساتھ بیٹھا تو اس نے کہا جناب حافظ صاحب ہو؟ میں نے کہا جی نہیں۔ اس نے کہا خطیب ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر سنی ہو؟ میں نے کہا جی اس سے میرا کیا معاملہ ہے کہ سنی ہوں یا شیعہ ہو یا کوئی بھی مسلک ہو، میں تو صرف ہوں تو گدائے مصطفیٰ۔ میری نسبت اس سے ہے کہ جس کے دامن سے بڑھ کر کوئی دامن نہیں۔ اب اس کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی زمانے میں کوئی بات نہیں، جس کی ہر زمانے میں بات ہوتی ہے، ہم اس تاجدار کائنات کی بات کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الامین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فإن آمنوا بمثل ما امنتم به صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات حق کے لیے جو عظمت و جلال والا، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور درود اس ذات پر جو بننے اور سجنے میں بے مثال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کہ دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہمتا تیرا، ہو حاتم کو میسر یہ جو رتبہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کر بخشش کا یہ رتبہ تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ کہ تاجدار کائنات کی کیا شان ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیات مبارکہ پڑھی ہے، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ میں نے جناب محترم علامہ عباس، جو غلام عباس ہو، غلام شبیر سٹیج پر ہو، یہ غلاموں کی یہ حال ہے کہ عشق میں تڑپے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ یہ جو عاشق بیٹھے سن رہے ہیں، میری عادت نہیں میں تھوڑا سا تھکا بھی دوں، کیونکہ یہ میں میک سے بھی لڑوں گا، آپ سے بھی تو تھکے تو نہیں ہے نا؟ بات میری غور سے سننی ہے، کان میں بٹھانی ہے، پھر سوچنا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ آج آپ کے ہاتھ میں دو چیزیں دوں گا، ایک ادب اور دوسرا ایمان۔ ایمان کیا ہے اور ادب کیا ہے، یہ دو چیزیں آپ کو دوں گا۔ تو تاجدار کائنات کی بات ہے، کس کی بات ہے؟ کہ جس کے ہم غلام ہیں۔ یہ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے معذرت کرتا ہوں،
کہ یہ ٹھیک ہیں اہل سنت کا نعرہ لگا رہے ہیں، میں بھی اہل سنت کا نعرہ لگاؤں گا، مگر میں ایمان بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی نسبت کیا ہے، ایمان ملتا کس سے ہے، ایمان کی حد کیا ہے اور حد سے بڑھ جانا کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ تو آؤ دوستو اس طرف آئیں کہ ایمان کیا ہے۔ آپ نے یہ محفل سجائی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یحب الفرحین، اے مومنوں خوشیاں نہ مناؤ۔ یار کیا کہہ رہا ہے تو؟ کریم ہے، رحیم ہے، خوشیاں نہ منائے؟ فرحین فرحت سے ہے، کہا خوشیاں نہ مناؤ۔ پھر یا خدا کیا کریں؟ کہا کہ ایسے کرو، شکر بجا لاؤ، جھومو نہیں، خوشیاں نہ مناؤ۔ یا الہی تیرا محبوب کائنات میں آئے، تو جھوم اٹھے اور کہے جبریل جاؤ جھنڈے لگاؤ، خوشیاں مناؤ۔ کیوں؟ فرمایا تاجدار کائنات کی آمد۔ اور جب ہم تیرے محبوب کو آنے کی آمد کو جھومیں تو کہے خوشیاں نہ مناؤ؟ کیوں نہ منائے؟ تاجدار کائنات آئے ہیں۔ پھر فرمایا ہاں مناؤ، کل بفضل اللہ، کہا مومنوں مناؤ، وبرحمتہ، جب اللہ کا فضل آ جائے اور جس جگہ رحمت آ جائے تم مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُونَ، اس کی جمع کر دی۔ پھر فرمایا یہ ہی نہیں ہوا خیر، اس کو افضل ٹھہرا دیا۔ جب مصطفیٰ آ جائیں، اللہ کی رحمت آ جائے، تاجدار کائنات آ جائیں تو اس کی محبت میں جھوم اٹھو۔ جہاں اللہ اور اللہ کی رحمت آ جائے، اللہ کا قرب آ جائے، اللہ کی رحمت اور فضل آ جائے، وہاں جھوم اٹھو۔ پریشان نہ ہونا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کسی اور وجہ سے تھا، کہا نہیں، جب میرا محبوب آ جائے، جب میرا فضل آ جائے، جب میری محبت اور میرا قرب آ جائے، جب میری رحمت آ جائے تو تب جھوم اٹھو، خوشیاں مناؤ۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیسی نسبت ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، ہم کسی حدیث سے نہیں پوچھتے، ہم کسی کے قریب نہیں جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ایمان لاؤ ان جیسا مصطفیٰ پر جو لائے۔ اگر وہ دل میں بغض رکھتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں تجھ سے، تو گویا وہ ایمان پر نہیں ہے۔ جانا سورہ بقرہ کی 137 نمبر آیات اٹھا کر پڑھ لینا، میں نے اس کے 8 ترجمے پڑھے ہیں، لیکن اس میں سے سب سے معتبر جس کو میں مانتا ہوں وہ طاہر القادری کا ہے۔ اس نے عشق مصطفیٰ میں مقام مصطفیٰ میں انتہا کر دی۔ اس نے کہا کہ ایمان لاؤ ان جیسا جو مصطفیٰ پہ لائے۔ ہم تو آج، میں ایک پیر کے ہاں پیدا ہوا، ایک سید کے گھرانے میں پیدا ہوا، مجھے تو پتا چلا جی میں عتیق الرحمن شاہ صاحب کا پوتا ہوں، شاہ حسین کا بیٹا ہوں، سید ہوں۔ کوئی ارائن میں پیدا ہو گیا، کوئی کسی قوم میں آیا تو وہ اس کو پتا چل گیا کہ میں آیا، مگر یہ وہ ہستی ہے جو ہماری جد ہے، یہ وہ تاجدار کائنات ہیں کہ جن کے آنے پر رب کہہ رہا ہے کہ ایمان ان جیسا لاؤ جو ان پر لائے۔ ایمان کن جیسا ہونا چاہیے جی؟ وہ تیرے میرے جیسا ایمان نہیں ہے، وہ صحابہ جیسا ایمان۔ ایمان وہ لائے تھے، ایمان کے قریب وہ گئے ہیں جنہوں نے ایمان دیکھا ہے۔ ان میں ابو بکر بھی ہے، ان میں عمر بھی ہے، ان میں عثمان بھی ہے، اس میں علی بھی ہے، اس میں سلیمان بھی ہے، اس میں بلال بھی ہے۔ اتنے ہیں، گنتے جائیں ختم نہ ہوں۔ ساری محفل میں ایک ہی نام رہا ہے، محمد محمد محمد۔ یہ جو دھرتی ہے، جس دھرتی پہ میں آج بول رہا ہوں، یہ خواجہ غلام فرید کی نسبت سے ہے یا بابا فرید کی نسبت سے ہے یا کھڑی شریف والے محمد یار فریدی کی نسبت سے ہے۔ یہ چینل مجھے نہیں سمجھ میں آیا، لکھا ہوا ہے بابا فرید، میں نے کہا شاید انہوں نے نسبت دے دی کہ یہ وہ
ہماری طرف جب ہم اپنی جو میں داخل ہوتے ہیں تو گنج شکر کی طرف خیال جاتا ہے، جب ادھر آتے ہیں تو محبوب خواجہ غلام فرید کی طرف خیال جاتا ہے، ایک طرف جھک کر دیکھتے ہیں تو ایسا غلام دیکھتے ہیں یہ یار محمد فرید۔ یہ نسبت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر اقدا محبوب سیرت صورت خوب کرے جا، پوری دنیا اندر جسنو من دی او میڈا سونا یار فرید کرے جا۔ نسبت بہت بڑی چیز ہے، مگر ایمان دامن مصطفیٰ سے لپٹا ہوا ہے، ایمان انتہائے مصطفیٰ ہے، ایمان مصطفیٰ سے لپٹ جانا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منتھار کی آمد، میلاد مصطفیٰ۔ ایک بہت بڑا کافر گزرا ہے، عروہ بن مقصود اس کا نام ہے، گلا خراب ہے۔ اس نے کیا کیا، جب صلح حدیبیہ ہوئی، جناب علامہ صاحب جب صلح حدیبیہ ہوئی نا تو کافر اسے چوٹی کا سفیر سمجھتے تھے کہ جب بھی وہ کسی بارگاہ میں جاتا، کسی بھی روم کسرا بڑے بڑے محلوں میں جاتا تو اسے سفیر کے طور بھیجا جاتا کہ معاملات کو طے کر کے آؤ، اسے دنا مانا جاتا تھا۔ ابو جہل جیسے لوگ کہتے تھے اگر پیغمبر ہوتا تو یہ ہوتا، توبہ نعوذ باللہ، جو کعبے کے متولین تھے اس وقت وہ کہتے تھے اگر کوئی پیغمبر ہوتا تو یہ ہوتا، مگر اس کی کیا مجال۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو مقرر یہ سفیر ہوا، دربار مصطفیٰ کا تھا، دربار مصطفیٰ کا تھا۔ جب وہ سفیر چلا تو کیا دیکھتا ہے، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب وہ عمرے کے غرض سے آئے تھے، 3 دن 3 راتیں وہ مصطفیٰ کے ہمراہ رہا، وہ میرے رسول کے ہمراہ رہا اور دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ماجرا کیا ہے۔ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں ان سے ہی آپ کو دلیل دیتا جاؤں، میں عالم تو نہیں مگر بتا رہا ہوں۔ جب وہ چلا، تیسرے روز جب وہ واپس آیا تو چند لوگوں کو عادت ہوتی ہے، جب کوئی جیسے ہم کوئی عمرے سے آئے تو پوچھتے تھے مدینہ کیسا ہے، کعبہ کیسا ہے، تم وہ چومتے تھے وہ کیسا ہے، تو اس سے پوچھنے والے کہتے تھے کہ بتا محمد کیسا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ بتاؤ کہ ان کے پاس ہتھیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یار عرب کی روایت ہے کہ میان میں ہو تو جنگ کی غرض سے نہیں آئے، میان سے باہر ہو تو جنگ کی غرض سے آتے ہیں، لہٰذا وہ جنگ کی غرض سے نہیں آئے۔ کتنی تعداد ہے؟ کم تعداد ہے، مارنا ڈالے انہیں۔ کہ ایک بات میں نے دیکھی ہے، یہ ایمان صحابہ ہے۔ جب ہم کوئی موبائل خریدتے ہیں نا، موبائل تو ہم دیکھتے ہیں اس میں فیوچر کیا ہے، ہم اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے یار سیمسنگ کا لے لو، فلاں لے لو، فلاں لے لو، کوئی ٹریکٹر لینے جائیں یار 21 ماڈل آیا ہے، 22 ماڈل آیا ہے، ہم ماڈل دیکھتے ہیں نا بھائی۔ کوئی کار لینے چلے گیا یار تم کرولا لے لو، یار وہ بہت اچھی کار ہے، وہ آئی ہے وہ لے لو، ہم اس میں فیوچر دیکھتے ہیں، اپنی سہولت دیکھتے ہیں، بٹن دبایا چل پڑے۔ مگر ایمان پیچھے والوں کی طرف جانا پڑے گا، ایمان صحابہ جیسا رکھنا پڑے گا، ایمان نیو نہیں لینا ہوگا، اس میں کوئی فیوچر نہیں ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لے، ذالک الکتاب، یہ کتاب وہ کتاب وہاں سے چلی۔ جب صحابہ نے پڑھا ذالک الکتاب تو کہا یہ کتاب، ابو بکر ڈیلی پڑھتے تھے تو یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب، آج تک پڑھ رہے ہیں تو یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب۔ ایمان 1400 سال پہلے جو ان پر لائے، ان جیسا ایمان کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، عروہ کہتا ہے او سنو،
تم ان کا خون بہانا چاہتے ہو. خدا کی عزت کی قسم میں روم گیا، فارس گیا، بڑے بڑے شہنشاہوں کے محل میں گیا، بڑے بڑے ادب دیکھے ہیں، مگر مصطفیٰ جیسا ادب میں نے نہ دیکھا. ایمان جیسا صحابہ کا ہے ویسا میں نے نہ دیکھا. اس نے کہا کہ ایسا عروہ کیا دیکھا؟ جب کوئی عجیب بات ہو تو ہم اس کے قریب ہو کے پوچھتے ہیں یار یہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے. جب کسی بات یار میں تانوں ایک گل دساں، وہ ایک بندے نوں اندروں لگ جاندی یار پتہ نہیں کی دسے، وہ کول ہوئے گا یار مینوں دس دے انہاں نوں رہن دے. تے عروہ دے لاگے ہو کے جدوں بیٹھے نا سارے، وچ ابو سفیان بھی سی تے وچ ابو لہب بھی سی، ابو جہل جیسے بھی سارے بیٹھے وچ تے کہندے نے او دس تے صحیح کیوں نہ ماریے انہاں نوں. کہندا یار میں فارس گیا تے اوتھے وڈے وڈے شہنشاہ بیٹھے نا، اگر وہ پانی پیوے، اگر وہ پانی پیوے تے خدا دی عزت دی قسم او دی جھوٹا کوئی نہ پیوے، او ناوے تے او دا پانی نالیاں چے بوے. خدا دی عزت دی قسم ہے، اس محمد دی خدا دی قسم چاہ کے آنا مصطفیٰ وضو کرتا ہے انج لگتا ہے صحابہ لڑنا پین، ایک پانی بوند قطرہ تھلے نہیں نکل دیتے جس وقت محمد وضو کرتا ہے. اس نے کہا تم ان کے خون بہانے کی بات کرتے ہو، جب محمد وضو کرتے ہیں تو وہ پانی گرنے نہیں دیتے، تم ان سے خون اور قطرہ بہانے کی بات کرتے. اور وہ کہتا ہے کہ دیکھا میں نے کہ جب محمد وضو کرتا تھا تو پانی جب گرتا تو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے اپنے چہروں پہ لگاتے، جب چہروں پہ لگاتے تو دوسرا صحابی اس سے چہرہ اپنا مس کرتا کہ اس کے چہرے سے دامن سے مصطفیٰ کا پانی لگا ہے. خدا کی عزت کی قسم صحابہ لڑ رہے تھے اور وہ کہتا تھا اس وقت جو میں نے عالم دیکھا کہ میں دیکھتا رہا کہیں یہ ایک دوسرے کو ہلاک نہ کر دیں، اور تم انہیں ماننے کی بات کرتے. اب تو یہ تو وضو کا پانی ہے. علامہ صاحب موجود ہے، شریعت میں ایک مسلمان کے ہاتھ کو پانی لگ جائے، اللہ اللہ، شریعت میں ایک مسلمان کے ہاتھوں کو پانی لگ جائے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس سے آپ منہ نہیں دھو سکتے. کیوں؟ ناپاک ہو جاتا ہے. صحابہ کو پتا تھا کہ یہ محمد نور ہے اور یہ پاک ہے، محمد پاک ہیں، یہ نور اللہ نور ہیں. یہ کتاب مبین جو آپ کرتے ہیں یہ قرآن نور ہے، اللہ کا فرمان ہے. سب سے بڑا غیب یہ ہے. خدا کی عزت کی قسم عروہ کہتا ہے تم تو صرف پانی کی بات کرتے ہو، میں نے جو عجیب منظر دیکھا. ان کو بڑا پیر آ جاوے نا، میرے جہاں بھی آ جاوے، انہوں نے کہا پیو مریدو تکڑے ہو جو میں تھکن لگا، اگر تھکو پر دفعہ ہو ساڑھے ہوتے تھک رہے. خدا دی عزت دی قسم عروہ کہندا ہے میں نے وہ دیکھا ہے کہ محمد تھکے، اللہ اللہ، تاجدار کائنات لعاب دہن پھینکتے، صحابہ ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے ایسے بھاگ پڑتے کہ زمین پر نہ گرنے دیتے، اپنے جسم سے مس کرتے. خدا کی عزت کی قسم ہم چھینک مارتے ہیں، اللہ اللہ، ہم چھینک مارے تو بیماریاں پھیلتی ہیں. جی ماسک لا لو جی، کرونا ہو جائے گا، ہو جائے گا نا. خدا دی عزت دی قسم محمد چھک پیا مارے تو صحابہ آگے پہلے اور وہ کہندا ہے میں اج تساں بڑا ویکھیا ہونا کہ ترکی دے وچ جی فلانے بندے دے کول محمد دی زلف دے وال ہیں، اور یار میں فلانے تھا گیا تو محمد دی زلف دے وال ہیں، آ تینوں دلیل پہ دینا. خدا دی عزت دی قسم اور وہ کہندا ہے مصطفیٰ جدوں وال کٹواوے زلف واللیل قربان جاؤں کھلنا غضب ہوا تیری زلف کا، کتنے لوگ گلے میں پھانسی ڈال کر لٹک گئے. محمد تاجدار کائنات تیز پر قربان جاؤں، جب محمد اپنی زلف کٹواتا تو صحابہ لڑتے تھے یہ مجھے دے دو، یہ مجھے دے دو، یہ مجھے دے دو.
خدا کی عزت کی قسم، عروہ کہتا ہے کہ محمد نے 12 قبائل کو مختلف طرح کھڑا کر لیا اور کہا میری پیشانی کے وال اس کے ہوں گے، میرے اس طرف کے وال اس کے ہوں گے، میرے اس طرف کے وال اس کے ہوں گے۔ خدا کی عزت کی قسم باڑ دیے مصطفیٰ نے، صحابہ یوں کھڑے ہوتے کہ کس کے ہاتھ میں آتے۔ تم ان کے خون بہانے کی بات کرتے ہو۔ تاجدار کائنات محمد عربی کا دربار جیسا ہے میں نے کسی شہنشاہ کا دربار نہ دیکھا۔ میں نے بڑے بڑے عالم دیکھے، بڑے بڑے مجددوں کے پاس گیا، اتنے لوگوں کے پاس گیا، خدا کی ادب عزت کی قسم جو ادب مصطفیٰ کا دیکھا کسی شہنشاہ کا نہ دیکھا۔ اندھنے نے محمد کے بکریاں چراندہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرا محبوب بکریاں چرائیاں تو بکریاں آپ چرائیاں نے، محمد نے چرائیاں نہیں۔ اسا چر گئیاں عشق محمد دے اندر آج بھی چر دے پہ ہاں۔ خدا دی عزت دی قسم آپ کہتے ہیں کہ محمد تاجدار کائنات کی عزت کی قسم، جب صحابہ کو پتا تھا محمد نور علی نور ہے، سر سے لے کر پاؤں تک محمد نور ہی نور ہے، تو خدا کی عزت کی قسم استاد کا ادب ضروری ہے، مگر حد میں رہ کر ماں کا ادب ضروری ہے، حد میں رہ کر عالم دین کا ادب ضروری ہے، حد میں رہ کر سبھی کا ادب ایک طرف، حد ادب سے بڑھ جانا مصطفیٰ کا ادب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ایمان اس سے پتہ چلتا ہے۔ اب یہ تو رہا کافر کی زبان سے، آؤ بتاؤں ایمان کیا ہے۔ یہی فرید ہے، یہی عاشق ہے، آؤ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اب محمد کا سفیر آتا ہے، تاجدار کائنات۔ یار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت لوگ سرکار کو محمد کہا کرتے تو محمد نہ بڑا مٹھائی، 2 باری بولنا لب جوڑ دینا تو محمد محمد کریں دے گزر گئی احد نال۔ انہاں آکھیا مینوں اگلی گل دا نہیں پتا، بس محمد محمد کریں دے گزری، تو مینوں عادت ہے محمد محمد دی اور کسی دی۔ آئی سمجھے؟ تو سرکار تاجدار کائنات نے اپنا سفیر مقرر کر دیا جناب حضرت عثمان کو۔ عثمان جاؤ، تمہارے رشتہ دار ہیں۔ اچھا مولا ان کے رشتہ دار ہیں تو آپ کے کیا تھے؟ اللہ اللہ، مدینے میں زندگی بسر کی گزاری، بچپن تو یہیں گزرا، عالم یہیں گزرا، شادی بھی کی، سارا کیا، سسٹم تو یہیں گزرا، مگر محمد آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ سرکار سمجھ میں نہیں آئی، کہا جاؤ عثمان جاؤ بات کرو۔ اب سفیر محمد آئے، ذوالنورین ہے، کیا بات ہے؟ میں وہ نہیں ہوں، میں جب علم کی بات سننے، میں یہ کسی جھگڑے میں نہیں کہتا، صحابہ کا ایمان اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، ان جیسا ایمان لے کے آؤ، آج کا فیشن والا نہ لے کے آؤ۔ محمد کے پر ایمان لانے کی دلیل یہ ہے، حد مصطفیٰ سے عشق کرنا، اپنی گہرائیوں کو بھول جانا، اپنے مال و جان کو محمد پر قربان کرنے والے وہ صدیق اکبر ہیں، وہ عمر فاروق ہیں، وہ عثمان غنی ہیں، وہ مولا کائنات ہیں کہ ایک آواز آئے تو تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آ جائیں، وہ جھاڑو مار کے دیکھتے کہ سوئی تو نہیں رہ گئی جو محمد کو دے دوں۔ یہ صحابہ کا ایمان، وہ کہہ رہا تھا نا لٹا دینا، عشق مصطفیٰ میں لٹ جاؤ، خدا کی عزت کی قسم تاجدار کائنات کہیں پسند ہے۔ مصطفیٰ کے عشق میں لٹنا بہت مشکل ہے۔ علامہ اقبال نے کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے، تو گویا وہ سفیر چلا، قربان جاؤں اس کے قدم قدم پر۔ جب وہ پہنچے، اب ملے آبا و اجداد کے خاندانوں سے، چچاؤں سے، مختلف جو رشتہ دار تھے ان سے ملاقات کی، سفیر کے طور پر بات کی،
اب انہوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے عثمان تم آ تو گئے ہو، چلو اپنے طریقے سے کعبے کا طواف کر لو۔ تے ہن او دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ صحابی کول ہو کے بہ گئے کہ عثمان تے کعبے پہ تکدا پیا ہونا، تے میرا نبی بیٹھا تکدا پیا عثمان۔ عثمان نے اکھ چا کے کعبے نو نہیں ویکھیا، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ایمان مصطفیٰ کا یہ تھا کہ سفیر بنایا عثمان کو۔ ان میرے جہا ہوندا نا تے کوئی بڑا مولوی ہوندا، نے کہا چھڈو پرا پہلو کعبہ تو تکوا، بھجے 4 چکر چا مارے، حجر اسود پہ چومے، پھر بجے تے پھر کہے ہن بیعت گل کرو میرے نال۔ عثمان نے کہا ہوئے سدھے ہو کے میرے نال گل کرو جیڑی کرنی۔ انہاں صلح حدیبیہ دے جڑے رکھے نا صاحب کتاب، ایک تے وقت ملیا تانوں سلاواں گا، انہوں نے بڑے سخت قانون رکھے تے اپنے قانون ادھاں دے رکھے کہ او دے وچ مسلماناں دی ایک رائے بھی کوئی نہیں۔ تے جس وقت وہ بارگاہ مصطفیٰ دے وچ گئے نا حضرت عثمان، تے انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا جی اے انہوں نے شرطاں شرائط رکھیاں نے تے ایک بھی اپنی نہیں جی من دے تے اپنی منان دے، تے اللہ دی وحی آ گئی کہ مصطفیٰ مان جا، کرنا تے میں تو نہیں۔ تو تاجدار کائنات پر قربان جاؤں۔ لوگ اب صحابہ نے پوچھا عثمان گئے تھے، کعبے کو دیکھا ہوگا، حجر اسود کو چوما ہوگا، آب زمزم پیا ہوگا، خدا کی عزت کی قسم حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے نہ آب زمزم پیا، نہ میں نے کعبے کو تکا، نہ حجر اسود کو تکا، اس کی کیا مجال کہ مصطفیٰ کے بغیر اس کو تکوں، کعبے کی کیا مجال کہ مصطفیٰ کے بغیر اس کو تکوں۔ قربان جاؤں حضرت عمر کی شان پر۔ اب جب حضرت عمر چکر لگا رہے تھے، جب حجر اسود کے قریب آئے، ان لفظوں پر قربان جاؤں حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے پوری عمر بتوں کو پوجا ہے، تو پتھر ہے، میں آج کہتا ہوں میں تجھے نہیں چومتا، مصطفیٰ کے چومنے کو۔ کہ ساری عمر میں نے بتوں کو پوجا تھا، ساری عمر میں نے پتھروں کو مانا، مگر خدا کی عزت کی قسم اے حجر اسود تجھے تیرے چومنے سے نہیں، مجھے تیرے گناہ کھینچنے سے نہیں، میں اگر تجھے چومتا ہوں تو مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو ثابت کیا ہوتا ہے؟ ایمان وہ ہے جو صحابہ مصطفیٰ پہ لائے، ایمان وہ ہے جو تاجدار کائنات کے دامن سے لپٹ جانا ہے، ایمان عشق و مستی میں ڈوب جانا ہے، ایمان مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، ایمان مصطفیٰ کے قریب ہے، ایمان عشق و مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا نام ایمان ہے۔ خدا کی عزت کی قسم یہ میں شعر عام پڑھتا ہوں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ سے پوچھا گیا خواجہ کدی محبوب تکیا وے، کدی محبوب تکیا وے، محبوبہ تے جیڑا کرے نکتہ چینی کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اسنو، اصل منافق جانی اسنو تے او جھوٹے پیار جتاندا۔ خواجہ غلام فرید آکھیا خدا دی عزت دی قسم جے تن کنگی ہوئے تے میں زلف ماہی دی واواں، پوش میرے دی بڑھ جے جتی تے میں پیر حضور دے آواں، جے دل بر دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، غلام فریدہ مل پوی سونا تے میں رو رو حال سناواں۔ اس عاشق نے اتنا کہا، تاجدار کائنات آئے تو دروازہ بند کر لیا، پھر راز و نیاز نہ رہا، پھر جھوم کر بول اٹھے میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو ایمان بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو، میرا دین بھی تو ایمان بھی تو، یہ یار فرید قبول کری سرکار بھی تو سلطان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ
یہ ادب مصطفیٰ ہے. انہوں نے کہا پھر جب تاجدار کائنات آ جائیں پھر ادب یہ ہے کہ ہر شے تن من دن ان کے سامنے رکھ دینا. خدا کی عزت کی قسم قربان جاؤں میاں وارث شاہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ پر. اور کیا جدوں دل دلدار نو دے بیٹھ. جب تو نے اپنا دل جناب محمد مصطفیٰ کو دے دیا پھر فرمایا جدوں دل دلدار نو دے بیٹھے اتھے پھر آن بان این بین اون بن. اتھے پھر کوئی گل غلط نہیں, کوئی نکتہ چینی نہیں. ادب کر جا, جھک جا. ان کا جدوں دلدار نو دے بیٹھے پھر آن بان این بین اون بن کی. انہیں کہا خدا دی عزت دی قسم محمد تیرے عشق دے اندر ہر شے ہار گئی. پھر اتھے آن بان این بین اون بن کی. بکل دے وچ تان تبورا پھر تان تان تین تین تن کی. کہنا خدا دی عزت دی قسم جدوں می رحمت دا وسے پھر کان کان کین کین کون کون. جب رحمت برسے پھر یہ نہ دیکھو کہ تیز ہے آہستہ ہے برس رہی ہے, وہ جھوم کے بتا رہی ہے کہ میں رحمت الہی. خدا کی عزت کی قسم میرے دادا مرشد پیر مہر علی پر قربان جاؤں. جب وہ آنکھ لگی تو تاجدار کائنات آ گئے کہ تو نے سنتے کیوں نہیں ادا کی. آخر لوگ کہتے ہیں یار تم سفر میں جاتے ہیں تو چلو فرض پڑھ لیا کرو, سنتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا مہر علی آپ نے یہ کہ سرکار غلطی ہو گئی. تو پھر آکھن پہ کہ سونا محبوب تک جو بیٹھا سی تے کام دے ہوئے لیجے دے وچ لتاں کام دیاں سی, جسم کام دا سی, پسینہ آ گیا. تے کہنے لگے مہر علی کتھے مہر علی کتھا تیری سنا. اے گستاخ اکھیں کتھا جا اڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں. انہیں کہے تو جان نہیں, اس صورت نو میں جان آکھاں. جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں. سچ آکھاں کہ رب دی شان آکھاں جس شان چشانہ سب بنیاں. خدا دی عزت دی قسم اتنی تڑپ دیکھنے کے بعد شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ تڑپ اٹھے. انہوں نے قلم اٹھایا بلغ العلا بکمال. انہوں نے کہا مجھے اس سے آگے کچھ نہیں آتا. بلغ العلا بکمال. وہ اپنی ہستیوں عروج سے اس مقام پر پہنچے تو کہا بلغ العلا بکمال. یہ جو دو جہاں میں نور ہے کشفت دجا بے جمال ہی. یہ جو کبریا کا کلام ہے حسنت جمیع و خصال ہی. اور جو فرمایا ہے یہ چادر تطہیر کا صدقہ ہے صلو علیہ وآلہ. یہ جو دو جہاں میں نور تھا حسنت جمیع و خصال ہی, یہ تو انہی کے نور کی چہل پہل ہے. قربان جاؤں میرے مرشدی سیدی فرماتے ہیں میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل, میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. تیرا یاستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے. نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے, نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے. تہ لحد بھی سر لحد بھی تیرا نام چل رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم تم آسمان اور زمین کی بات کرتے ہو. جب تم قبر میں جاؤ گے تو مصطفیٰ کا نام پاؤ گے, شفاعت مصطفیٰ پاؤ گے. خدا کی عزت کی قسم ایمان 1400 سال پہلے والا لاؤ, ایمان وہ صحابہ جیسا لاؤ. ادب مصطفیٰ پر لانا ہے تو وہ صحابہ جیسا لاؤ کہ مصطفیٰ آتے تو حضور کے غلام ادب میں کھڑے ہو جاتے. خدا کی عزت کی قسم علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے, نماز ازل سے تیرے اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز فقط تیرے دیدار کا بہانہ. انہوں نے کہا خدا کی عزت کی قسم علامہ اقبال پر قربان جاؤں, میرے ماں باپ قربان. انہوں نے کہا نماز اذان تو صرف ایک بہانہ تھا, دیدار کے لیے آتے تھے. ایک مرتبہ آخری واقعہ سناتا ہوں, جناب امیر حمزہ حضور کے چچا, حضور کے چچا مدینے میں حضرت بلال نے اذان دی. سبھی دکانیں چھوڑ کر مدینے والے مسجد میں جمع ہو گئے. یہ
علامہ اقبال کے شعر پر قربان جاؤں. سبحان اللہ. تو ایک آیا نا اونٹ تے لدیا ہویا انہیں سامان تے تجارتی قافلہ آیا, انہیں ویکھیا دکاناں کھلیاں پئیاں سامان باہر پیا پواں کوئی چور لے جائے. انہیں آکھیا اے کی تے جناب امیر حمزہ کھڑے سی, انہیں آکھیا کہ سارے نماز تے گئے. انہیں کہا نماز کی ہوندی ہے؟ انہیں کہا اللہ دی عبادت واسطے گئے. انہیں کہا اللہ کون ہے؟ انہیں کہا جڑا تمام جہاناں دا خالق ہے. انہیں کہا اچھا اے او دین والے تے نہیں جڑے محمد دے پیچھے ودے نے؟ انہیں کہا وہی نے. تو انہیں کہا کتھے گئے نے؟ دکاناں اجڑیاں پئی خالی پئی, کوئی چاہ ونجے تے بات. انہیں کہا اے چاون دی جرت نہیں. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا محمد عربی نے غلام. تو دکان چھڑ اوتھے ونج, تیرا گلا نہ چکیوے تے مینوں پاڑ. خدا دی عزت دی قسم ایمان صحابہ دیکھ, سب کچھ چھوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں. ایک حبیب گزرا ہے, عاشق گزرا ہے, خدا کی عزت کی قسم وہ مکے میں کھجوریں بیچتا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ یار میرا گزارا نہیں ہوتا تو میں کیا کروں. اس نے اب ابو سفیان سے اجازت مانگی, یار مجھے مدینے جانے دے, وہاں کھجوریں بہت بکتی ہیں, خوراک تھی نا. اس نے کہا جی ایک شرط ہے, منتیں کرتا رہنا, آخر خدا کی منتیں کرو تو خدا بھی مان جاتا ہے, لیکن کتے کی دم جو ہے نا وہ سیدھی نہیں ہوتی. تو اس نے کہا جی میری ایک شرط ہے. اس نے کہا جی, انہوں نے کہا جی حبیب جب مدینے بنجے نا تو محمد عربی نو نہیں تکنا. انہوں نے کہا کیوں نہیں تکنا؟ انہوں نے کہا انہوں جڑا دیکھ لیندہ ہے نا اندہ ہو جاندہ ہے. اوے ہووے کافر حجت ابو سلمان نہیں نہ ہویا, ادو آندہ بھی ہے کہ جڑا تاک لوے نا اندہ ہو جاندہ ہے. ان کا چل مانج میں موڑن تاکدہ نہیں تے میں نے جاون دے. انہیں کیا ایک اور شرط بھی ہے. انہیں کیا او دا نا جتھے بولے نا کہ محمد آندہ پی ہے تو اتھا بھی نہیں رکنا. ہون حبیب دے تے باغ جا گئے, او دی تے کھچ ادھے گئی نا, ہجے دل چا خیال بھی نہیں کہ محمد تے میں ایمان لے آیا ہوں. ہون ٹوکری چاہیے ہوئی ہے تو دل چا خیال ہے کہ جب محمد جاندے متھے آیا تو پھر ٹھیڈ جو بجی ٹوکری ڈگی ریت لگ گئی. ہون او کھجورہ تے ریت لگی نا تے او آکھی جاوے دھوئی جاوے تے انہاں نو لے گا کون تے کھائے گا کون تے لے گا کون تے کھائے گا. اے تانوں ایک گل تے اڈا ماحول ٹھیک کرن نو کردا پیا. انہیں آگے انہوں لے گا کون تے کھائے گا کون. ہن جو بچے کو چیز ڈگ جاوے یا آنڈا لین جاوے ٹوٹ جاوے تے گھروں نے کہنا مت مارے گی. آنڈا تے ٹوٹ گیا, ٹوٹا شاپر کاٹ ہی سکدا نا بندہ. تے انہوں فکر پہلو پی گیا یار اما تے کٹ ہے تے شاپر دے وچ جا کے کاٹ لا. لیکن او ہن ٹوکری دھوئی بھی جاوے تے وچ پائی بھی جاوے تے لیسی کون تے کھاسی کون تے لیسی کون. انہیں کہا یار دھو لے چل کتیں کدیں تے وکڑ دی. ہن چائی ٹوکری تے وانج تور پیا مدینے آ تے اگے گیا تے میری سرکار میرے لجپال, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. حبیب کے سر پر ٹوکرا ہے, جو میں داخل ہوئے تو محمد نے کہا میرا حبیب آیا ہے. حبیب نے کہا کہ میرا حبیب آیا ہے. حبیبوں کے حبیب نے کہا, زبان اطہر سے گونج اٹھا وہ حبیب آیا ہے, جاؤ اس کی کھجوریں لاؤ. صحابہ نے سنا تو صدیق اکبر بھی بھاگ پڑے, سارے صحابی اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. جی ٹوکرا ہمیں دے دے کھجوروں. انہیں کہا ایڈے باغ جا گئے نے کہ سارا ٹوکرا بکدا بھی. اس آکھیا ایک ہی خدا دی عزت دی قسم صحابہ ساریاں کھجورا خرید لیا تے محمد سرکار نے فرمایا سارے نو وانڈ دیو, میرا حبیب لے کے آیا ہے. حبیب نے انج جو تکیا ہے, انہیں کہا ایڈا کیڑا کریم ہے جڑا پیا ساریاں خرید لو, دسنا پیا ریت لگی ہے. انہیں کہا حبیب تو نہیں جاندا, مصطفیٰ نے فرمایا. اتنا دیکھیا ہے تے جدو محمد نو دیکھیا ہے تے خدا دی عزت دی قسم قدمہ چ ڈیک کے آندا ہے محمد میں گواہی دینا تو اللہ دا رسول. اے ایمان ہے کہ تاجدار کائنات کو جس نے دیکھا اس نے ان کی شان میں کچھ نہ کچھ کہا. ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے, لازم نہیں عشق مصطفیٰ میں مسلمان ہونا, لازم نہیں عشق مصطفیٰ میں مسلمان ہونا. اس ہندو نے دلو رام کوسری نے یہ
جب اپنے 3000 بتوں کو پکارا نا تو کوئی نہ آیا. بسترے بیمار ہے. میرے محمد کو نہ جانے کتنا پسند تھا کہ وہ رحمت للعالمین. وہ تیرے میرے نبی نہیں ہیں، وہ پورے کائنات کے نبی ہیں. اس میں عیسائی ہو، اس میں ہندو ہو، اس میں کوئی بھی ہو، وہ انہی کا ہے، انہی کے دامن سے لپٹا ہوا ہے. خواہ اسے سمجھ نہ آئی، ایمان دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے ایمان اس کے دل میں نہیں اتارا، ابو جہل کے دل میں نہیں اتارا. وہ خدا تو اتنا، میں کہتا ہوں، کریم بھی ہے اور ذوالجلال بھی ہے اور قہار بھی ہے. ایک شخص نے، آپ کے چچا نے، ابو لہب نے کہا میں محمد، اللہ اللہ، تو رب نے کہا تبت یدا، اور تیرے ہاتھ نہ واڑ دیاں، اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جان جس طرح تو محمد نوں انگلی کیتی ہے تے ادھر پہ آندا. دیکھو تو صحیح نا، اے بارگاہ مصطفیٰ ہے. لہذا بندے بڑے تھک گئے نے تے حبیب دا بھی ایمان تسی تک لیا جے، صحابہ دا ایمان بھی تک لیا جے. اے قرآن دسیا ہے کہ ایمان ان جیسا لے کے آؤ جو محمد پر پہلے ایمان لائے. ان جیسا نہیں، اسی محمد دے منن والے ضرور ہاں. خدا دی عزت دی قسم اپنا آپ پچھاڑو تسی بھی محمدی. تہاڈا بھی دامن کسے نہ جڑیا جے. اے نہ آکھیا کرو میں فلانے پیر دا مرید ہاں. آکھو ضرور، نسبت ضرور بناؤ، مگر نسبت بنانی ہے تے گوڑی مصطفیٰ نہ بناؤ. اب مریدین بیٹھے نے، اے دادا جی دے ہاتھ سے جدوں ہاتھ دیندے نے نا تے ایک کلمہ پڑھ دے نے، لا الہ الا اللہ الہادی ہو اللہ والمرشدی محمد رسول اللہ. اور عربی تے پڑھ چھڈی تے ترجمہ کون کرے؟ اس آکھیا لا الہ میں گواہی دیندا میرا ہادی بھی محمد ہے، میرا رہبر بھی محمد ہے، میرا مرشد بھی. اور بابا تے اپنے سر باہر ہی نہیں دیا. تے پیر میرے علی نہیں آکھیا، انہیں کہا جدہ راکھا مولا علی ہوئے تے جدہ پیر میرے علی ہوئے. انہوں کسے دا کی ڈر ہے؟ خدا دی عزت دی قسم نسبتیں بناؤ، ادب بناؤ. ضروری ہے ادب، مگر ادب میں بڑھ جانا حد مصطفیٰ میں ہے. خدا کی عزت کی قسم ایمان یہ صحابہ کا ہے. آخری شعر کہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اور قوت عشق میں ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اگر کوئی غلط بات ہو گئی ہو، میرے آپ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں میرے سے، اور میں یہ اپنے طور سے کہہ رہا ہوں کہ یار اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس کے لیے بچہ سمجھ کے معاف کریں. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے نقش محمد مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت محمد مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا